باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان عن ابی حیۃ قال رأیت علیٰ توضأ فغسل کفیہ حتی انقاہما ثم مزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ باب قائم فرمایا کہ باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی۔ اس میں پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ہے، ان کا یہ فعل ہے، انہوں نے وضو کر کے دکھایا اور آخر میں یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ بتا دوں، تم کو دکھلا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا۔ تو ابو حیہ انہوں نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت علی کو یہ دیکھا کہ آپ نے جب وضو فرمایا تو غسل کفیہ، آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، حتی انقاہما، یہاں تک کہ اس کو صاف کر دیا، صاف کر دیا، اچھی طرح سے دھویا۔ حتی انقاہما کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو وضو ہوتا ہے، ہم ہاتھ دھوتے ہیں ایسے ہی دھو لیتے ہیں، اس میں کچھ صفائی کا خیال اور اہتمام نہیں کرتے، یہ ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کا دھونا ہے، دونوں ہاتھ دھوئیں گے تو پوری مکمل سنت کا ثواب ملے گا، ایک ہاتھ دھوئیں گے تو ایک کا تو آدھی سنت کا ثواب ملے گا۔ تو عام طور سے ایک ہاتھ دھویا جاتا ہے، نہیں، کھانے کے پہلے کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونی چاہیے۔ تو اس وقت میں جو دھویا جاتا ہے، ایک ہاتھ ہو یا دو ہاتھ، اس کو صرف تر کر دیا جاتا ہے، اس کو دھویا نہیں جاتا ہے۔ تو وہاں اچھی طرح سے دھونا چاہیے، میل کچیل یہ سب نکل جائے، صاف ہو جائے۔ تو انقاہما، دیکھیے وضو سے پہلے انقاہما آپ نے فرمایا ہے، یعنی وضو ابھی شروع کر رہے ہیں، پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کو صاف کر دیا، انقاہما کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے مزمزہ فرمایا 3 بار، ثم مزمزہ ثلاثا واستنشق ثلاثا، پھر استنشاق فرمایا، غسل وجهه ثلاثا، چہرے کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دھویا، وذراعیہ، اور ہاتھ کو بھی اس کے سمیت کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھویا، اور مسح براسہ مرتن، اور سر کا بھی مسح 1 بار آپ نے فرمایا، ثم غسل قدمیہ الی الکعبین، پھر ٹخنوں تک آپ نے دونوں قدم کو دھویا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے، فاخذ فضل طہورہ، تو جو بچا ہوا پانی وضو کا تھا آپ نے اس کو لیا اور اس کو پیا، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوں۔ بیٹھ کر کے پینا جائز ہے، لیکن سنت جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے پینا ہے۔ بعض پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کر کے پینا ہے، ان میں سے ایک فضل طہور بھی ہے، یعنی وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کر کے پینا ہے، اور چلو پینا ہے، پورے پیٹ بھر کے۔ اگر پیاس ہے تو پی لیجیے، اگر پانی اتنا بچا ہوا ہے تو پی لیجیے، سب اگر پی سکتے ہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے چلو بھر پانی پی لیا تو کافی ہے، تو سنت پر عمل ہو گیا ہے۔ تو شربہ وہو قائم، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت حضرت علی سے یہی ابو حیہ کی حدیث کی طرح ہے، صرف فرق یہ ہے کہ الا ان عبد خیر قال کان اذا فرغ من طہورہ اخذ من فضل طہورہ بکفہ فشربہ۔ اس میں وقد رواہ زائدۃ ابن قدامۃ وغیر واحد عن خالد بن علقمۃ عن عبد خیر عن علی حدیث الوضوء بطولہ وہذا حدیث حسن صحیح۔ اس میں ابو حیہ، یہ خالد ابن علقمہ الکوفی ہیں، یہ جو ابو حیہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ ایک دوسرے ابو حیہ ہیں، ان کے والد کا نام قیس ہے، ان کا نام معلوم نہیں ہے، کنیت سے بہت مشہور ہیں، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ تو اس میں الا ان عبد خیر سے ابو حیہ کی روایت میں جو حضرت علی کے
حضرت علی کا فعل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے پانی پیا، مگر عبد خیر کی جو روایت ہے اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد خیر کی روایت میں ان کا قول ہے کہ حضور نے چلو سے پانی پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے جو عمل کر کے دکھلایا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ حضرت علی نے عمل کر کے دکھلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی زبانی بیان کی، تو لہٰذا ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ابو حیہ نے فعل کو لے لیا اور عبد خیر نے قول کو لے لیا۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات نکلی کہ پانی زیادہ پینے کی ضرورت نہیں، جسے کہتے ہیں گھڑا بھر کر، تو گھڑا بھر کے پانی پینے کی ضرورت نہیں، چلو بھر کافی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کھڑے ہو کر کے پینا سنت ہے، کوئی بیٹھ کر کے پی لیتا ہے تو چھوٹی سنت پر عمل ہوگا، جائز ہے۔ آگے چل کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ کہہ کر کے امام شعبی نے کی غلطی کو جو ہے بیان کیا ہے، یعنی امام شعبہ نے جو غلطی کی ہے اور ان سے جو چوک ہوئی ہے، انہوں نے خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کہہ دیا ہے۔ یہ خالد ابن علقمہ شعبہ کے استاد ہیں، صحیح جو ہے یہ خالد ابن علقمہ امام بتلانا چاہتے ہیں کہ غلطی شعبہ اور ابو عوانہ دونوں سے ہوئی ہے، دونوں نے بجائے خالد ابن علقمہ کے مالک ابن عرفطہ کا نام لے لیا ہے، حالانکہ صحیح جو ہے خالد ابن علقمہ ہے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں تصحیف السماع یعنی ناموں کی غلطی کی مثال بھی یہی دی گئی ہے کہ شعبہ نے بجائے خالد کے مالک کا نام لیا ہے، مگر یہ مثال صحیح نہیں، کیونکہ تصحیف السماع کا مطلب یہ ہے کہ کہا کچھ گیا اور غلطی سے لکھا کچھ گیا۔ یہاں شعبہ نے کچھ سنا نہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے استاد کو دیکھا۔ بالفرض اگر شعبہ سے غلطی ہو بھی گئی تو کیا عبد خیر سے بھی غلطی ہو گئی؟ لہٰذا یہ فیصلہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح نہیں، اور اصول حدیث کی مثال بھی جو دی گئی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خالد ابن علقمہ ہی صحیح ہے، یہ مالک ابن عرفطہ مالک ابن عرفطہ جو کہا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ مثال جو دی گئی ہے کتابوں میں، اصول حدیث کی کتابوں میں، اس کا وہ مثال دینا صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔